حصہ لیتے ہیں اور اس پروگرام میں بھی حصہ لیا. سارے طلباء نے بہت اچھے طریقے سے پروگرام پیش کیا. تقریر، قرأت، نعت، مکالمہ اور انعام شری سبھی بہت اچھے انداز میں طلباء نے پیش کی. اور کھلانے پلانے میں طلباء لگے رہے، وہ بھی بیچارے اچھے طریقے سے کرتے رہے. آپ لوگ بیٹھے جب بھی سننے، آپ سب لوگ قابل مبارکباد ہیں، ان میں حصہ لیتے ہیں اور لیتے رہیے تاکہ آپ کی مخفی صلاحیتیں بیدار ہوتی رہیں. لیکن میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں، آج بھی کہہ رہا ہوں کہ درس و تدریس میں جو آپ کو انہماک ہے، اس انہماک میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے. اپنے اسباب کے سلسلے میں، یاد کرنے کے سلسلے میں، مذاکرے میں اور تکرار میں، مطالعے میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے. اس کو جم کے پڑھیں، سیکھیں اور محنت کریں. یہ سب چیزیں فاضل وقت میں سیکھیں، فاضل وقت میں اس کو اپنائیں. جو اسباب کے مطالعے کا وقت ہے، اسباب کے یاد کرنے کا وقت ہے، مذاکرے کا وقت ہے، اس وقت کو اس کام میں نہ لگائیں. ان سے فارغ ہونے کے بعد جب بالکل ان سے فراغت ہو جائے، جو اسباب یاد کر لیتے اسباب یاد کر لیے، جن کا مطالعہ مذاکرہ تھا اس کو کر لیا، اس کے بعد پھر تقریریں یاد کیجیے اور خارجی کتابوں کا مطالعہ کیجیے. اس کے لیے آپ کو زیادہ ٹائم، اپنا ٹائم لگانا پڑے گا. اپنا ٹائم لگائیے تاکہ آپ کی صلاحیتیں اور زیادہ بڑھیں، کہ درسیات کے اعتبار سے بھی آپ ماہر بنیں اور غیر درسی چیزوں کے ذریعے جو آپ کو سکھایا جاتا ہے اس میں بھی آپ مہارت حاصل کریں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے. آپ لوگوں نے پروگرام پیش کیا، لمبی بات نہیں کہنی ہے، رات بہت ہو گئی ہے. اب میں چاہتا ہوں کہ دعا کر لی جائے. الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ مبارک فیہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. ربنا تقبل دعاء. ربنا اغفر لی ولوالدی والمؤمنین یوم یقوم الحساب. رب اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اللهم انا نسألک الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اكفنا بحلالك الحرام واغننا بفضلك عمن سواك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا على انفسنا طرفة عين واغفر لنا شاننا كلها لا اله الا انت. اللهم اكفنا بحلالك الحرام واغننا بفضلك عمن سواك. فاطر السماوات والارض انت ولي في الدنيا والاخره توفني مسلما بالصالحين. اللهم انا نسالك عيشة نقية وميتة سوية ومردا غير مؤذي ولا فاضل. اے اللہ تعالی، ہمارے بیٹھنے کو، سننے کو، اے اللہ تعالیٰ سنانے کو سب کو قبول فرما. اے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کی مغفرت فرما. اے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ تعالیٰ ہم کو اپنی مرضیات پر چلا، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و طریقے کو اختیار کرنے والا بنا. صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، تمام بزرگان دین و نیک بندوں کے نقش قدم پر چلا. اے اللہ ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پر تیرا انعام اور اکرام ہوا ہے، اور اللہ ان لوگوں کے راستے سے محفوظ رکھ کر بھٹک گئے جو گمراہ ہوئے جن پر تیرا غضب نازل ہوا. اے اللہ تعالیٰ ہماری دنیا بھی بنا دے اور ہماری آخرت بھی بنا دے. اے اللہ ہم سب لوگوں کو دنیا اور آخرت کی عزت عطا فرما. اے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دنیا اور آخرت کی ہر قسم کی ذلت اور رسوائی سے بچا. اے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو عافیت دارین نصیب فرما. اے اللہ ہم سب لوگوں کو سعادت دارین نصیب فرما. اے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو علم و عمل کی خوب توفیق عطا فرما. اے اللہ علم نافع عطا فرما، علم راسخ عطا فرما. اے اللہ تعالیٰ نفع پہنچانے والا علم عطا فرما. اے
اللہ تعالیٰ نقصان پہنچانے والے علم سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ تعالیٰ یہ جامعہ عربیہ اسلام جس میں رہ کر ہم لوگ تعلیم و تعلم میں لگے ہوئے ہیں، اے اللہ تعالیٰ اس کو دن دگنی رات چوگنی ترقیات سے بہربر فرما، اس کے تمام شعبوں کو ترقی عطا فرما، چاہے عربی کا ہو، فارسی کا ہو، اردو کا ہو، تجوید کا ہو، پرائمری کا ہو، نسواں کا ہو، سارے شعبوں کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ اور اس جامعہ کے تمام شعبوں میں جو بھی ضروریات اور حاجات ہیں سب کا غیب سے تکفل فرما، اور اللہ تعالیٰ جو قرضے وغیرہ ان سب قرضوں کو ادا کرا دے۔ اے اللہ تعالیٰ اس جامعہ کو ہر طرح کے فتنوں سے، فساد سے محفوظ رکھ، داخلی اور خارجی ہر طرح کے فتنوں سے اس کی حفاظت فرما، سلامتی عطا فرما، عافیت نصیب فرما۔ اے اللہ تعالیٰ جو اس جامعہ کو نقصان پہنچانے کے درپے ہیں ان کی منصوبوں کو ناکام فرما، ناکام فرما، ناکام فرما۔ اے اللہ تعالیٰ ہم سب کو زندگی پر ہمیشہ اے اللہ تعالیٰ دین کی خدمت کرنے والا بنا، تعلیم و تعلم میں لگنے والا بنا، اس جامعہ کی خدمت کرنے والا بنا، اور اللہ تعالیٰ جو ٹوٹی پھوٹی ہم خدمت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما، قبول فرما، قبول فرما۔ اے اللہ تعالیٰ ہمیں خلوص عطا فرما، خلوص کے ساتھ اس جامعہ کی خدمت کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تعالیٰ، اے اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی وہ ساری خیر کی دعائیں ہم آپ سے مانگ رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شروع فتن سے پناہ مانگے وہ تمام شروع فتن سے پناہ مانگ رہے ہیں۔ اے اللہ تعالیٰ میدان حشر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، آپ کے دست مبارک سے آب کوثر عطا فرما، اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں عطا فرما، پرصراط پر آسانی سے گزار دے۔ اے اللہ تعالیٰ ہماری آخرت کی ساری منزلوں کو آسان فرما، ساری منزلوں کو آسان فرما، ساری منزلوں کو آسان فرما۔ اے اللہ تعالیٰ، اے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عافیت سے، اے اللہ تعالیٰ سکون سے، اطمینان سے بھرا فرما۔ اے اللہ تعالیٰ جو ہماری ضروریات اور حاجات ہیں، جو مشکلات ہیں، جو پریشانیاں ہیں، چاہے ذاتی اعتبار سے ہوں یا گھریلو اعتبار سے ہوں یا اس مدرسے کے تعلق سے ہوں، اے اللہ تعالیٰ یا اس مسجد کے تعلق سے ہوں، اے اللہ تعالیٰ سب میں ہماری مدد فرما، سب میں ہماری مدد فرما، سب میں ہماری مدد فرما۔ اے اللہ تعالیٰ سب میں ہم کو سکون اطمینان کی دولت نصیب فرما۔ اے اللہ تعالیٰ ہم کو فتح اور کامرانی سے سرفراز فرما۔ اے اللہ تعالیٰ طمانینۃ قلب کی دولت عطا فرما۔ اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما دے، جو نہیں مانگ سکے مگر تو جانتا ہے کہ ہماری حاجت میں ضرورت ہے، اے اللہ تعالیٰ وہ بھی عطا فرما دے، وہ بھی عطا فرما دے، وہ بھی عطا فرما دے۔ اے اللہ ہماری ساری لوگوں کو خاص اپنے فضل و کرم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طیب میں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارے ہاں ایک بہت ضروری دعا ہے کہ شوکت حیات میں ہے ہمارے وکیل صاحب جو پڑوسی یہاں پر اکاؤنٹنٹ تھے اور انگریزی کے بہت اچھے استاد تھے، مجھے طلبا کو انگریزی پڑھایا کرتے تھے، وہ LLB تھے، یہاں اکاؤنٹنٹ تھے، حساب والے بھی لکھتے تھے دفتر میں، جن کا انتقال ہو چکا ہے بہت پہلے۔ ان کا پوتا آسمہ اس مدرسے میں پڑھتا بھی ہے، اسی کے چچا ہے شوکت حیات کا لڑکا، کیا نام ہے؟ معصوف نام ہے، اس کو پیلیا اور یرقان ہو گیا ہے۔ میں نے آپ لوگوں سے کل ہی آگاہ کیا تھا، پیلیا اور یرقان کی بیماری وبائی بیماری کے طور پر مبارک پور علاقے میں پھیلی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس پیلیا کی بیماری سے بہت ضروری ہے دعا کرنی تھی، اللہ تعالیٰ اس پیلیا کی اور یرقان کی جو بیماری پھیلی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اس یرقان کی بیماری سے، پیلیا کی بیماری سے ہم سب لوگ کی حفاظت فرمائے، پورے گاؤں والوں کے، محلے والوں کی حفاظت فرما، مبارک پورے علاقے کی حفاظت فرما، مبارک پورا مضافات، پورا علاقہ جہاں جہاں یہ وبائی مرض پہنچ گیا، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرما، سب کی حفاظت فرما، سب کو صحت و تندرستی عطا فرما، سب کو صحت و تندرستی عطا فرما۔ اور یہ بچہ جس کو یہ بیماری ہو گئی ہے اور اس کو مبارک پور سے اعظم گڑھ ڈاکٹر نے منتقل کیا ہے، اس کے لیے خصوصیت سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو صحت کاملہ عطا فرمائے، شفا کلی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کو اچھا کر دے، ٹھیک کر دے، اور گھر والوں کو سکون نصیب فرمائے، اور اس بچے کو صحت تندرستی اور سلامتی سے سرفراز فرمائے۔ اور اسی طریقے سے جو لوگ بھی کسی طرح کی بیماری میں مبتلا ہو سب کو اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے، اور خاص طور سے وبائی بیماری میں جو لوگ مبتلا ہوئے سب کو اللہ صحت عطا فرمائے، سب کو صحت عطا فرمائے، اور جو بچے ہوئے ہیں ان کو بچائے رکھ، ان کی حفاظت فرما، اور جو اس بیماری میں مبتلا ہو گئے ان کو صحت عطا فرما، صحت عطا فرما، صحت عطا فرما۔
روحانی اور جسمانی امراض سے شفا عطا فرما. ہم سب لوگ کو ہر قسم کے جسمانی اور روحانی امراض سے شفا عطا فرما. اور خاص طور سے ابھی جس بچے کا ذکر کیا گیا ہے شوکت حیات کے بچے کا معصوم جس کا نام بتایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پورے طور پر شفا یاب فرما صحت کلیہ عطا فرما صحت کلیہ عطا فرما صحت کلیہ عطا فرما. اللہ ہماری دعا کو خاص اپنے فضل و کرم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ دفعہ قبول فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم.